نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اپنے کل مال کا تہائی دے دو. وہ جو ہم نے وراثت کے مسئلے پڑھا تھا، وصیت کتنے مال میں کرنا جائز ہے؟ 1، اگر یاد ہو آپ کو، بھول نہیں گئے تو وصیت کتنے مال میں کریں گے آپ؟ 1/3 میں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر سارا مال وصیت میں دے دیا تو جو آپ کے وارثین ہیں وہ تو محروم ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے. تو رسول اللہ نے کہا اپنے کل مال کا 1/3 دے دو تاکہ تمہارے بچے، تمہاری بیوی، تمہاری اولاد اس سے محروم نہ ہو جائے. تو اگر کوئی بندہ جذبات میں آ کر اپنا سب کچھ دے رہا ہے، ایک پینی بھی اپنے پاس نہیں رکھ رہا، تو اس کا مقصد ہے آنے والی زندگی میں اس کے پیاس کیا ہوگا؟ پھر بیچارہ لوگوں سے مانگے گا وہ. تو اس طرح کوئی آدمی جذبات میں آ کر سب کچھ اللہ کی راہ میں دے رہا اور پیچھے اس کے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ رہا، اور کسی مسجد کے امام صاحب مفتی صاحب کے پاس آ کر کہتا مفتی صاحب یہ میرا بلینک چیک ہے، ساری پراپرٹی آپ کے نام، سب کچھ آپ کے نام، اور آپ کو پتا ہے کہ سب کچھ اگر اس نے دے دیا تو پیچھے تو کچھ بھی نہیں بچا اس کی اولاد کے لیے، اور اولاد کو محروم کرنا چاہتا ہے، تو مفتی کا کام یہ اس کو سمجھائے کہ بھائی اللہ کی راہ میں دینا بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بعد تمہارے بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ تو جتنا بھی مال ہے اس کا 1/3 دے دو. 1 لاکھ کا کتنا بنے گا؟ 33 سمتھنگ بنے گا نا، 33 سمتھنگ بنے گا. ہاں، جو دے ہی نہیں اللہ کی راہ میں، وہ 2000 دے کر سمجھے کہ میں نے جو 1/3 دے دیا. 1/3 کل مال کا 1/3 دینا. تو حضور نے ان کی طرف سے 1/3 کو قبول فرمایا. یہ پورا واقعہ کعب بن مالک کا ایمان افروز. پھر اگلی آیت سنیے، امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور 11th چیپٹر کے تیسرے رکوع کی آخری آیات ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ لقد تاب اللہ علی النبی، کہ البتہ تحقیق اللہ مہربان ہوا، اللہ نے رحمت فرمائی اپنے نبی پر، والمہاجرین اور مہاجروں پر، والانصار اور انصار صحابہ پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، کہ جنہوں نے اتباع کی تھی مشکل اور تنگی گھڑی کے وقت. عسرہ مشکل کو کہتے ہیں، جیسے آیا فإن مع العسر یسرا. تو عسر کا معنی مشکل، تنگی. ساعت کا معنی گھڑی. یہ مشکل اور تنگی کا وقت کون سا تھا؟ غزوہ تبوک کا موقع تھا. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہر لحاظ سے یہ مشکل ترین وقت تھا مسلمانوں پر، کہ ایک تو موسم ٹھیک نہیں تھا، گرمی شدید تھی، سواری نہیں تھی جانے کے لیے. روایتوں میں آتا 1 اونٹ تھا اور 10 بندے تھے جو برابر باری باری اس پر سوار ہوتے تھے. زیادہ راہ نہیں تھا، پانی نہیں تھا پینے کے لیے، اور کھانے کا کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک کھجور کی گٹھلی ہوتی تھی اور وہ 2-4 لوگ اس کو چوستے تھے، اس کے بعد پانی پی لیتے تھے. کھانا اتنا کم تھا، پانی بالکل نہیں تھا، یہاں تک کہ جب بالکل پانی ختم ہو گیا تو اس وقت کہتے ہیں کہ اونٹ کو ذبح کیا گیا اور اس کے حلق میں اور اس کے اندر جو پانی ہوتا اس کو پی کر اپنی جانوں کو بچایا گیا. ایسا مشکل گھڑی کا وقت تھا. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کا امتحان لیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو گئی، نبی پر بھی، مہاجرین پر بھی، انصار پر بھی، اور ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اور قریب تھا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے. ثم تاب علیہم، لیکن اللہ پھر ان پر مہربان ہوا. یعنی وہ جب اتنی مشکل دیکھی راستے میں تو چند صحابہ کرام میں سے بھی چند ایسے لوگ تھے کہ جن کے قدم ہٹ سکتے تھے، جن کے دل میں خیال آیا کہ واپس پیچھے مڑ جائیں، صرف خیال ہی آیا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے جب وہ اس خیال پر بھی نادم ہوئے تو اپنی رحمت فرما دی. انہو بہم رؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت شفقت فرمانے والا مہربان ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی بالکل ختم ہو گیا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، آپ کی دعا تو اللہ ہر دفعہ قبول فرماتا ہے.
حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اللہ رب العزت نے بارش نازل فرمائی۔ یہاں پر ہے تاب اللہ، اللہ نے توبہ قبول کر لی، اللہ نے رحمت فرمائی نبی پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کسی بھی لحاظ سے نہ صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے نہ کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے کہ اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ کیا مراد ہے اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو 10ویں سپارے میں آیت آئی تھی کہ آپ نے منافقین کے عذر سن کے ان کو جہاد سے رکنے کی جو اجازت عطا فرمائی تھی، عف اللہ عنک، تو وہاں جو آیت آئی تھی کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، تو آپ نے یہ جو کام کیا خلاف اولا، اللہ اس کو درگزر فرمائے۔ ایک تو تفسیر کے اندر قول یہ ہے، دوسرا تفسیر کے اندر قول یہ کہ جو انبیاء استغفار کرتے ہیں، حالانکہ نبی سے گناہ ہوتا نہیں ہے لیکن نبی استغفار کثرت سے کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع زیادہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، ایک روایت میں ہے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ابن بطال نے بڑی خوبصورت بات لکھی اور جو دل کو لگتی ہے۔ ابن بطال کہتے ہیں کہ انبیاء کا استغفار کرنا ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کی جو شان ہے اس کی کما حق ہو، یعنی جیسا اللہ کی شان کا حق ہے ویسی حمد تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور سب سے زیادہ مخلوق میں اللہ کی حمد، اس کی تعریف، اس کی اطاعت، اس کا شکر کون کرتے ہیں؟ انبیاء کرتے ہیں۔ لیکن انبیاء اس کی شان کے مطابق حمد نہیں کر پاتے، جیسی اس کی شان کا حق ہے تو وہ جو حمد میں کمی ہو رہی ہوتی ہے، شایان شان حمد نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے، وہ اس پر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ مالک ہماری حمد اپنی جگہ ہے لیکن پھر بھی ہم کتنی حمد کر لے تیری شان کے مطابق حمد نہیں کرتے، تو یہ جب حمد ویسی نہیں ہو پاتی تو انبیاء اس کے بدلے میں استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے استغفار کے صدقے میں ان کے درجات کو بلندی عطا فرماتے۔ یہ ہے انبیاء کا استغفار کرنا اور انبیاء کے استغفار کو قبول کرنا۔ اور عام مسلمان مومنین کا کیا ہے؟ جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو استغفار کرتے ہیں۔ اب اگلا جملہ سنیے، اور بڑا خوبصورت واقعہ اور بڑا شاندار واقعہ اور بڑا دل افروز واقعہ اس آیت کے تحت ہے، آیت نمبر 118 کے۔ اور اللہ تعالیٰ جس آیت آئی نا وَإِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اللہ کہتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اللہ ان 3 پر بھی مہربان ہے جو پیچھے گزر گئے، جن کا معاملہ ڈیلے کر دیا گیا تھا، جن کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا تھا۔ اگر آپ کو پچھلے 2 درس یاد ہوں تو میں نے کہا تھا 10 لوگ جو ہے وہ مسلمانوں میں سے بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ 7 تو وہ تھے کہ حضور کے آنے سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو مدینے کے پلر سے، مسجد نبی کے پلر سے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، لیکن 3 لوگ پھر بھی بچ گئے تھے، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور ایک اور شخص مرارہ بن ربی غالباً۔ یہ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، یہ تینوں بھی بچ گئے تھے۔ اور پھر یہ تینوں حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اما یعذبہم او یتوب علیہم، اب تمہارا معاملہ اللہ پر ہے، اللہ تمہیں عذاب دے یا تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ تو اس آیت کے اندر ان کی توبہ کا ذکر ہے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب ان تینوں کے لیے اللہ کی زمین تنگ ہو گئی، باوجود کہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی اپنی جان بھی اندر سے تنگ ہو گئی، ان کی اپنی جانیں بھی دوبر ہو گئیں، انٹرنلی بھی وہ بہت زیادہ اضطراب میں آنے لگے۔ وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو اللہ نے ان پر رحمت فرمائی، ان کو توبہ کی توفیق دی تاکہ وہ توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت کعب بن مالک جو ان تینوں میں سے ایک صحابی ہیں، وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کے بیٹے عبداللہ انہیں لے کر چلا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ جو حضرت کعب کے والد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہ واقعہ سنایا مکمل، اور واقعہ یہ سنایا کہ غزوہ تبوک کے لیے قافلہ روانہ ہونے لگا، اور میرے پاس اس وقت اتنی خوشحالی تھی، اتنا مال تھا
کہ اس سے پہلے کبھی میرے پاس اتنا مال نہیں رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس سواری کے لیے 2 جانور تھے، مال و دولت تھا، لیکن کوئی میرے پاس وجہ نہیں تھی غزوہ تبوک میں نہ جانے کی۔ میں نے صرف اس لیے جانے میں سستی کی، میں نے سوچا ابھی تو قافلہ بن رہا ہے، ابھی یہ لوگ روانہ ہوں گے، 30,000 لوگ ہیں، آہستہ آہستہ چلیں گے، تو میں کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں، 1-2 دن رک جاتا ہوں، اور پھر جب راستے میں حضور ہوں گے تو حضور کو راستے میں کیچ اپ کر لوں گا، راستے میں پہنچ جاؤں گا۔ سستی دکھائی۔ کہتے ہیں کہ میری سستی کی وجہ سے 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، میں مصروف ہو گیا، گھر میں ادھر ادھر معاملات میں لگ گیا، اور 2-4 دن گزر گئے تو میرے دل میں یہ خیال آیا تو اب تو اگر میں نکلوں اور کتنی بھی تیز اپنی سواری کو دوڑاؤں حضور کو پا نہیں سکتا، اور صرف سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ نیک کام میں دیری کر لیں گے، حج اللہ نے فرض کر دیا، ارے کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے۔ اب جنہوں نے اگلے سال کی پلاننگ کی ہوئی تھی، مجھے بتائیے کہ 2-3 سال کرونا کے آ گئے اور مر گئے ہوں تو اللہ نے جو حج فرض کیا تھا وہ حج فرض ادا کر نہ سکے، اور پھر حالات ایسے ہو گئے کہ جانے کی طاقت کے باوجود بھی، اور جانے کی استطاعت کے باوجود بھی، اور ہمت کے باوجود بھی، مال کے باوجود بھی، حالات کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں جا سکتا تھا لیکن میں گیا نہیں، اور میں نے سوچا 2-3 دن بعد نکل جاؤں گا، لیکن جب 2-3 دن 4 دن گزر گئے تو حضور کا قافلہ اتنا آگے نکل چکا تھا کہ میں نے سوچا اب میں واپس جا نہیں سکتا۔ کچھ دن گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس غزوہ تبوک سے اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس غزوہ تبوک سے مدینہ المنورہ تشریف لے کر آئے، اور حضور علیہ السلام سیدھے مسجد نبوی گئے، وہاں جا کر 2 رکعت حضور علیہ السلام نے شکرانے کے پڑھے، اور حضور ابھی مسجد نبوی میں تھے کہ 80 افراد جو منافقین میں سے تھے وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے لگے، اور ہر کوئی اپنا اپنا بہانہ پیش کرنے لگا۔ حضور میرے ساتھ وہ مسئلہ آ گیا تھا، میری بیوی بیمار ہو گئی تھی، میرے گھر پر یہ مسئلہ تھا، میں خود بیمار ہو گیا تھا۔ حضور علیہ السلام جو لوگ آتے منافقین ان کا بہانہ سنتے اور ان کی اپنی بارگاہ سے ان کو دور کرتے، اور حضور علیہ السلام ان کو ان کے معاملے پر چھوڑ دیتے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میرے دل میں آیا کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول تو سب جانتے ہیں۔ میں حضور کی بارگاہ میں کہوں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، میں جاؤں گا، سچ بولوں گا۔ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو فلاں بہانے بنا رہے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے کوئی جھوٹا بہانہ پیش کروں۔ میں غزوہ تبوک میں جو نہیں گیا وہ اپنی سستی اور اپنی کاہلی کی وجہ سے نہیں گیا، یہ میری غلطی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضور میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میری سستی تھی، میں نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں سچ کہا۔ پھر وہ آیت نازل ہوئی جو پیچھے آئی ہے، وآخرون مرجون لامر اللہ، اور یہ جو بعد میں آئے ہیں آپ کے پاس یہ 3 لوگ، لامر اللہ اما یعذب، اب اللہ پر ہے ان کا کہ اللہ ان کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے کہا کہ اب تم اپنے گھر پر جاؤ، اللہ جب تک تمہارے لیے کوئی حکم نازل نہیں کرتا۔ اور پھر ہمارے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ 50 دن تک یہ معاملہ رہا کہ مدینے کے اندر سوشلی بائیکاٹ کر دیا جائے ان 3 لوگوں کا۔ کوئی ہم سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی ہم سے سلام نہیں کرتا تھا، نہ ہمارے ساتھ کوئی کھانا پسند کرتا تھا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے پتہ لگا 2 بندے اور ہیں میری طرح، جن کا نام میں نے 2 صحابہ کا عرض کیا۔ یہ 3 وہ لوگ تھے کہ جو اس سے پہلے تمام غزوات میں شریک ہوئے تھے، حضور کے وفادار تھے، لیکن کسی سستی کی وجہ سے ان 3 لوگوں نے غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے سستی کر لی۔ اب ان 3 لوگوں کے اندر معاملہ کیا ہوا، حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ مدینہ اپنی تمام رونقوں کے باوجود، وہ مدینہ کہ جہاں ہماری دوستیاں تھیں، جہاں ہماری یاریاں تھیں، لوگ ہم سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، ایک شخص بھی ہم سے بات نہیں کرتا تھا، ایک شخص بھی ہم سے بات نہیں کرتا، فیملی کے لوگ بات نہیں کرتے تھے۔ وہ 40 دن کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو بھی اپنے سے الگ کر دو۔ تو اب کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ بھئی تم اپنے میکے چلی جاؤ۔ ایسا عالم تھا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میرے ایک بچپن کا دوست، میرا کزن لگتا تھا ابھی قتادہ،
میں گیا اس کے پاس، کوئی بات نہیں کر رہا ہے، تو میں گیا ان کے پاس، ان کے باغ میں، تاکہ ان کے ساتھ کچھ بات کروں، وہ مجھ سے کچھ ہمدردی کریں۔ میں جب پہنچا بھی قتادہ کے پاس تو میں نے ان کو کہا السلام علیکم۔ وہ اپنی کھجوریں توڑنے میں لگے ہوئے تھے اپنے باغ کی، تو انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے سلام کہا تو پھر انہوں نے جواب نہیں دیا، تو میرا دل بہت دکھا اور میں بہت غمگین حالت میں ہو گیا۔ اور میں نے کہا قتادہ کیا تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ میں حضور کا وفادار نہیں ہوں؟ کہ تم بھی یہ سمجھتے ہو؟ تم تو میرے دوست ہو بچپن کے۔ تو انہوں نے صرف ایک ہی جملہ کہا کہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ اس سوسائٹی کی بیوٹی دیکھیں آپ، رسول اللہ نے منع کر دیا تو اب کوئی بات نہیں کر رہا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے اطاعت، کہ ہمیں اسی سے یاری رکھنی ہے جس کے حضور نے حکم دیا، اس سے یاری نہیں رکھنی جس کے حضور نے منع کر دی۔ یہ اس معاشرے کو دیکھیں جو مدینے کی سوسائٹی ہے، حضور کی کیسی اطاعت ہے۔ بیوی بات نہیں کر رہی گھر میں کہ بھائی مجھ سے بات نہیں کرو، حضور نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں ہی گھر سے باہر نکلتا تھا کہ باہر جاؤں، کہیں حضور کی نظر مجھ پر پڑ جائے، رحم آ جائے، کرم ہو جائے، اللہ کی رحمت نشاور ہو جائے۔ کہ وہ جو دو اور صحابی تھے وہ تو اپنے گھروں میں روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک جو صحابی حضرت ہلال بن امیہ ان کی وائف آئیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی حضور جب سے یہ معاملہ ہوا وہ تو اتنا روتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں ان کی آنکھوں کی بینائی نہ چلی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، حضور کی بارگاہ میں یہ معاملہ ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ مدینے کی مارکیٹ میں گھومتا، سب جگہ گھومتا، دیکھتا، لیکن لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ عجیب تھا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضور نے منع فرمایا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن میں باغ میں گیا، بازار میں گیا، تو وہاں مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہیں کوئی شخص قبطی بن کر کے بندہ ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ تو ایک بندہ آیا اور وہ قبیلہ غسفان جو کہ رومن امپائر ایک عیسائی قبیلہ کا سردار تھا غسفان، انہوں نے ایک لیٹر بھجوایا تھا حضرت کعب بن مالک کے لیے۔ کعب بن مالک نے وہ لیٹر کھول کے پڑھا تو کعب بن مالک کہتا ہے اس میں لکھا تھا، غسفان کے قبیلے کے سردار نے لکھا تھا کہ اے کعب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے جو صاحب ہیں وہ معاذ اللہ تمہارے ساتھ صحیح رویہ نہیں کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ سوشل بائیکاٹ انہوں نے کر دیا ہے، اور تم تو بڑے امیر آدمی ہو، بڑے لائق آدمی ہو، فائق آدمی ہو، تو تم ہمارے قبیلے آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ سپورٹ بھی کریں گے اور تمہیں مدد بھی کریں گے اور تمہیں اپنی جگہ بھی دیں گے، تم پریشان نہیں ہو، مسلمانوں کو چھوڑو ہمارے پاس آ جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ویسے ہی کہ کم مصیبت تھی، اوپر سے یہ دوسروں کی طرف سے بھی اب یہ جو ہے آفرز آ رہی تھی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے وہیں پرچے کو پھاڑا اور چولہے میں ڈال دیا اس کو۔ ایمان تو کامل تھا نا ان کا، غلطی ہو گئی تھی، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ رسول اللہ سے منہ پھیر دیں گے۔ آج کل یہ جو لوگ ہیں وقت کے ساتھی ہیں کہ اگر صحیح محاذ پر بھی کھڑے ہیں تو اپنے لیڈر اور امیر کو کہتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ یہ کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں ورنہ بھاگ جاؤں گا اس پارٹی میں۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ ایسا نہیں کہ بلیک میل کرے معاذ اللہ، یا وقت آنے پر غلطی بھی خود کی ہو اور پھر پارٹی بدل لیں۔ حضرت کعب بن مالک کو دیکھیں کہ آفر آ رہی ہے، ایسی مشکل گھڑی ہے، لیکن جانتے ہیں کہ وہاں جانا جہنم میں جانا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے ویسی کہ کم مصیبت تھی، کہتے 50 دن گزر گئے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت۔ اللہ کی زمین کتنی بڑی ہے، لیکن اگر اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں سے تعلق ختم ہو جائے تو یہ زمین کتنی بڑی ہو، یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اور اگر آدمی حق پر ہو تو چاہے دنیا مخالف ہو اندر سے مطمئن رہتا، لیکن چونکہ ان سے غلطی ہوئی تھی تو قرآن نے 2 باتیں کہیں ان کے لیے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور اپنی جان بھی ان پر 2 بر ہو گئی، ان کو اپنی جان عزیز نہیں رہی، ان کو جینا محال لگ رہا تھا، ان کا ایک ایک لمحہ کاٹنا ان کو بیزار لگ رہا تھا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں 50 دن گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حضرت ام سلمہ کے گھر پر تھے، ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں حضور علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی، وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ
ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ نے ان پر رحمت کر دی، اللہ نے ان پر رحمت کر دی تاکہ وہ توبہ کرے، اور ان اللہ هو التواب الرحیم۔ حضور باہر آئے مسکراتے ہوئے، وہ مسکرا کر کہا کعب بن مالک تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش تھا، حضور نے کہا کعب جب سے تو پیدا ہوا ہے سب سے بڑی خوشی کا دن تیری زندگی میں آج کا دن ہے کہ اللہ نے اپنے کلام میں تیری توبہ کے لیے آیت نازل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ سارے مسلمان جو بات نہیں کر رہے تھے، جو خاص ساتھ نہیں رہتے، جو سلام صحیح نہیں کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مجھے گلے سے لگا کر کہہ رہے تھے بھائی تجھے مبارک ہو۔ یعنی دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، قطع تعلق اللہ کے لیے، اور ملاپ بھی اللہ کے لیے۔ کسی کے دل میں حضرت کعب کے لیے کوئی ذاتی انات تھوڑی تھا، سب سمجھتے تھے ہمارا بھائی ہے، لیکن اللہ رسول نے منع کیا تو حضور نے منع کیا تو بس ختم، بات ختم ہو جانی۔ کوئی یہ نہیں سوچ رہا تھا میرے پڑوسی ہیں، کوئی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ میرے معاملات ہیں، رسول اللہ کا حکم سب سے اولا ہے۔ یہ سوسائٹی ہے اسلام کی۔ حضرت کعب بن مالک آئے، کہنے لگے بہت جذبات میں تھے اور بہت خوش تھے، کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا، 50 دن سوچیے، ایک لمحے کو سوچیے، نہ حضور بات کر رہے ہوں، نہ مسلمان بات کر رہے ہوں، نہ بیوی بات کر رہی ہو، نہ بچے بات کر رہے ہوں، کوئی ساتھ کھانے کو تیار نہیں ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چلو یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، اللہ اس کے رسول ناراض گئے، پتہ نہیں چل رہا کہ چلو دنیا تو تنگ ہو گئی ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے بار بار یہ خیال آتا کہ ان دنوں میں اگر موت آ گئی، ان دنوں اگر میں مر گیا تو منافقین کی تو نماز جنازہ بھی حضور نہیں پڑھاتے ہیں۔ قرآن میں آیت آئی نا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ابھی یہ مر جائیں تو ان کی نماز بھی نہ پڑھو، دعا بھی نہ کرو، اور قبر پر کھڑے بھی نہ ہو۔ ایک لمحے کو سوچیے ان تینوں کا عالم کہ تمام سوشل بائیکاٹ الگ اپنی جگہ، اور اگر سوچ یہ بار بار آتی ہے کہ اگر اس لمحے مر گئے انتقال ہو گیا تو حضور تو ہماری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ روتے جاتے ہیں۔ پھر توبہ قبول ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اس خوشی میں سارا مال دیتا ہوں اللہ کی راہ میں، سارا مال جتنی میری پراپرٹی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ ڈونیشن کلیکٹ کرنے والوں کے لیے بھی حضور کا پیغام۔ وہ جذبات میں آئے، خوشی میں بہت تھے، انہوں نے کہا حضور سارا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرمایا نہیں سارا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے کی بارگاہ میں کہنے لگے حضور آدھا دیتا ہوں، نصف دیتا ہوں اپنا مال، جتنا بھی مال میرے پاس۔ حضور علیہ السلام فرمایا نصف بھی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا اپنے کل مال کا تہائی دے دو۔ وہ جو ہم نے وراثت کے مسئلے پڑھا تھا، وصیت کتنے مال میں کرنا جائز ہے؟ 1، اگر یاد ہو آپ کو، بھول نہیں گئے تو وصیت کتنے مال میں کریں گے آپ؟ 1/3 میں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر سارا مال وصیت میں دے دیا تو جو آپ کے وارثین ہیں وہ تو محروم ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ نے کہا اپنے کل مال کا 1/3 دے دو تاکہ تمہارے بچے، تمہاری بیوی، تمہاری اولاد اس سے محروم نہ ہو جائے۔ تو اگر کوئی بندہ جذبات میں آ کر اپنا سب کچھ دے رہا ہے، ایک پینی بھی اپنے پاس نہیں رکھ رہا، تو اس کا مقصد ہے آنے والی زندگی میں اس کے پیاس کیا ہوگا؟ پھر بیچارہ لوگوں سے مانگے گا وہ تو۔ اس طرح کوئی آدمی جذبات میں آ کر سب کچھ اللہ کی راہ میں دے رہا اور پیچھے اس کے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ رہا، اور کسی مسجد کے امام صاحب مفتی صاحب کے پاس آ کر کہتا مفتی صاحب یہ میرا بلینک چیک ہے، ساری پراپرٹی آپ کے نام، سب کچھ آپ کے نام، اور آپ کو پتا ہے کہ سب کچھ اگر اس نے دے دیا تو پیچھے تو کچھ بھی نہیں بچا اس کی اولاد کے لیے، اور اولاد کو وہ محروم کرنا چاہتا ہے، تو مفتی کا کام یہ اس کو سمجھائے کہ بھائی اللہ کی راہ میں دینا بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بعد تمہارے بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ تو جتنا بھی مال ہے اس کا 1/3 دے دو۔ 1 لاکھ کا کتنا بنے گا؟ 33 سمتھنگ بنے گا نا، 33 سمتھنگ بنے گا۔ ہاں جو دے ہی نہیں اللہ کی راہ میں، وہ 2000 دے کر سمجھے کہ میں نے جو 1/3 دے دیا۔ 1/3 کل مال کے 1/3 دینا، تو حضور نے ان کی طرف سے 1/3 کو قبول فرمایا۔ یہ پورا واقعہ کعب بن مالک کا ایمان افروز ہے۔ پھر اگلی آیت سنیے، بہت مختصر سا رکوع ہے آج تو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب یہ کون تھے؟ کعب بن مالک سچے لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کہا تھا حضور کی بارگاہ میں آ کر؟ دیکھو ایک تو وہ منافق تھے جن کے بارے میں حضور کو کہہ دیا گیا دعا بھی نہیں کرنی ہے، انہوں نے سچ کہا تو اللہ نے
ان کی توبہ کی مغفرت کے لیے آیت اتار دی، اور پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ جو پہلی رکعت میں نے پڑھا پورا رکوع یہی پڑھا ہے، ایمان والوں اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ جماعتی زندگی کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے، دوستوں کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے کہ دوست فراڈی نہیں بنانے چاہیے۔ تمہاری سنگتیں، تمہاری مجلسیں، تمہاری صحبت، تمہاری گیدرنگ، تمہارے دوستانہ کن سے ہو؟ سچوں کے ساتھ ہو، مکاروں کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ صحبت بڑا اثر کرتی ہے آدمی پر۔ آپ اپنی عبادت پر زوم نہ کیجئے کہ میں تو یہ نمازی ہوں نا، میں تو یہ کام نہیں کرتا۔ بھائی آپ نہیں کرتے، لیکن خراب لوگوں میں ہوں گے تو خراب ہو جائیں گے۔ وہ فارسی میں کہاوت ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچا کون ہے؟ سچا وہ ہے کہ جس کا دل اور جس کی زبان ایک ہو، اور یہ سچے بالکل اس کا اپوزٹ ہے جو منافق کے پیچھے پوری بات ہوئی ہے کہ ان منافقین کا ساتھ چھوڑو کہ جن کے دل میں کچھ ہے، جن کی زبان پر کچھ ہے، ان کا ساتھ چھوڑو، اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے بہت لکھا، فرمایا جو مرشد بنایا جاتا ہے، یہ جو دیندار علماء سے دوستیاں کی جاتی ہیں، عالم سے دوستی ہوگی، نیک لوگوں سے دوستی ہوگی، تو ان کی دوستی تمہیں نماز کی طرف لے کر آئے گی۔ شرابی اور کبابی سے دوستی ہوگی تو ہر سیٹرڈے نائٹ کو میسج کر کے کہے گا چل رہا ہے کہ کلب جا رہا ہوں کہ تجھے پک اپ کر لوں کہ نہیں کر لوں۔ لیکن نمازی سے دوستی ہوگی تو گاڑی خراب ہوگی تو فون کر کے کہو گے کہ یار آپ نماز کے لیے جا رہے ہوگے تو مجھے لے لو گے، کہے گا آ کے لے لوں گا آپ کو۔ تو اس لیے صحبت بڑا اثر کرتی ہے۔ سارے دوست اگر 5-6 دوست ہیں، وہ جس طریقے سے ہم دوست اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ گورے بھی کہتے ہیں کہ 5 ملینر دوست ہیں آپ کے، تو چھٹے آپ بھی ہو جائیں گے۔ اور سوچئے 5 بندے آپ کے دوست ہیں جو حرام کام کر رہے ہیں، تو روزانہ ان کی باتیں، ان کی بزنس کی باتیں سنتے سنتے آپ کو حرام بہت ایزی لگنے لگے گا ایک وقت، اور آپ کہیں گے یار یہ بھی تو مسلمان ہے، یہ 5 بھی کر رہے ہیں تو میں یہ کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر آگے فرمایا مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ، اور مدینے کے رہنے والوں کے لیے مناسب نہیں ہے، وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ، اور جو دیہاتی ان کے گرد رہتے ہیں ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ، کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں، کہ حضور تو جہاد میں جا رہے ہوں اور یہ پیچھے بیٹھ جائیں آرام سے، ان کے لیے جائز نہیں ہے، نہ دیہاتیوں کے لیے نہ اہل مدینہ کے لیے۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ، اور حضور کی جان مبارک سے زیادہ ان کو اپنی جان عزیز ہوں، یہ بھی ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ حضور تو اپنی تن من کی بازی لگانے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، اور ان کو اپنی جان اتنی پیاری ہے کہ حضور کی جان تو آگے پہنچ جائے اور ان کی جانیں پیچھے رہ جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ، اور اس معاملے میں جو انہیں پیاس پہنچتی ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، کہ اللہ کی راہ میں جو نکلتے ہیں ان کو جو پیاس پہنچتی ہے، ان کو جو تھکاوٹ پہنچتی ہے، وَلَا مَخْمَصَةٌ، ان کو جو بھوک پہنچتی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ، اور یہ اگر کسی علاقے میں پہنچتے ہیں، ایسے ہی سرحد پہ قدم رکھتے ہیں، ایسے علاقے میں پہنچتے ہیں یغیظ الکفارہ، جو کافروں کو ناپسند ہوتا ہے۔ جب آپ جہاد میں جائیں گے، کسی کی زمین پر جائیں گے، لڑیں گے، تو بہت سے ایسے مقامات سے بھی گزرنا پڑے گا کہ کافروں کو وہاں مسلمانوں کی پریزنس پسند ہی نہیں ہے، لیکن اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر اللہ کی راہ کے لیے جب جاتے ہیں مجاہدین، تو اللہ کہہ رہا یہ ان کا جانا وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا، اور جو کچھ پاتے ہیں یہ دشمن سے، چاہے وہ زخم ہو یا ان کی جانب سے قتل ہو یا مال غنیمت ہو، یہ جو کچھ انہیں پہنچتا ہے، بھوک پیاس شدت تکلیف، یہ سب پر اللہ کتب لہم بہ عمل صالح، اللہ ان کے لیے ہر معاملے میں اجر لکھ رہا ہے اپنے پاس، یعنی پیاس کی بھی عمل صالح ان کا لکھا جا رہا ہے، بھوک کا بھی عمل صالح لکھا جا رہا ہے۔ اس طرح
تکلیف جو آ رہی ہے، کانٹا بھی چبھ رہا ہے تو اللہ اجر لکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے۔ ہر چیز پر ان کے نام اعمال میں ان مشقتوں کا اجر لکھا جا رہا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ احسان کیا مراد ہے؟ دین کے اندر، شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں جب بھی لفظ آئے گا احسان، تو احسان کا معنی سمجھ لیجئے عبادت کو بہت کامل اور پرفیکشن کے ساتھ کرنا احسان ہے۔ یعنی آپ نماز کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے، اگر ایسے پڑھتے ہیں تو یہ آپ احسان کرنے، محسنین میں ہیں، ان کو کہتے ہیں محسنین، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور پرفیکشن کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے آگے کہتا ہے وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، اور جو بھی مجاہدین اور جو بھی مجاہدین کے لیے خرچہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑا کرے کہ زیادہ کرے، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور یہ جو بھی وادی اور جو بھی علاقہ عبور کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، تو اللہ لکھ دیتا ہے ان کے لیے ان کا خرچ کرنا، چاہے وہ تھوڑا ہو کہ زیادہ ہو۔ جو وادی یہ اب عبور کرتے ہوئے جا رہے ہیں، جتنا راستہ آ رہا ہے اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے بدلے میں لکھ رہا ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ ان کو بہترین اس کا بدلہ دے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ اب آخری آیت ہے 1-2، اور یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ختم ہو رہا ہے، اور کل لاسٹ رکوع ہے سورہ توبہ کا۔ انشاءاللہ کل سورہ توبہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو سرکار کے صدقے سے انشاءاللہ۔ آخری آیت میں فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا مومنوں کے لیے کہ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ اللہ کے دین کے لیے سب کے سب ایک ساتھ نکل جائیں، کیونکہ ایک معاشی زندگی بھی اللہ نے بنائی ہے۔ سب کے سب اگر نکل جائیں گے تو پیچھے تو تجارت ہے، معاشیات ہے، معاملات ہیں، سیاست ہے، یہ کون سنبھالے گا؟ تو وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن کافہ، سارے کے سارے نکل جائیں۔ تو اب کرنا کیا چاہیے اللہ کی راہ کے لیے، دین کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بڑی اہم آیت ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ کرنا یہ چاہیے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، ہونا یہ چاہیے کہ تم میں سے ہر فرقے میں سے، فرقے سے مراد قبیلہ، طبقہ، علاقہ، ہر علاقے میں سے ایک جماعت نکلے، کچھ لوگوں پر مشتمل ایک جماعت نکلے۔ کس لیے نکلے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں تفقہ حاصل کرے۔ کچھ لوگ سلیکٹڈ تمہارے قبیلے میں، تمہاری ذات میں، تمہاری برادری میں، تمہارے شہر میں ایسے ہونے چاہیے، سب تو نہیں جا سکتے، تو کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے۔ اب یہ کس کے لیے بات کی جا رہی ہے؟ آپ کو اگر یاد ہو 11ویں سپارے کے پہلی آیت، پہلے رکوع میں ایک آیت تھی کہ جو دیہاتی ہیں، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، یہ منافقت میں زیادہ شدید ہے اور یہ اللہ کی حدود کو جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت کو اس آیت سے ملائیے کہ اگر وہ دیہات کے اندر سارے کے سارے لوگ مدینے آ جاتے اور سب کے سب دین سیکھنے لگتے، تو پھر دیہات میں وہ جو کاشتکاری ہے، وہ جو کسان والا نظام ہے، وہ کون کرتا؟ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے جن جن علاقوں میں دین کی تعلیم نہیں ہے، لوگ دین کو نہیں سمجھتے ہیں، تو وہاں کے لوگ سب اگر دین نہ سیکھیں تو ایک جماعت، کچھ لوگ مخصوص کر دیں کہ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کریں۔ اور پھر کیا کریں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب وہ دین کو حاصل کر لیں اور واپس اپنی قوم کی طرف آئیں تو پھر اپنی قوم کو لیُنذِرُوا انذار کریں، ڈرائیں۔ لیُنذِرُوا انذار کا معنی ڈرائیں بھی ہوتا ہے، ہوشیار کرنا بھی ہوتا ہے، خبردار کرنا بھی ہوتا ہے۔ جب وہ علم دین کو حاصل کر لیں تو پھر وہ اپنے علاقوں میں آئیں اور اپنے آ کر لوگوں کو ڈرائیں، خبردار کریں، ہوشیار کریں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ جو لوگ ہوں گے وہ لوگ اللہ کے بتائے ہوئے کاموں پر چلیں اور ان چیزوں سے بچیں جس کا اللہ نے منع کیا۔ اس آخری آیت پر مختصر گفتگو سمجھیے۔
علماء کا جو رول ہے اس آیت کے اندر دیکھیے آپ، دیکھیں علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم تو وہ ہے جو ہر بندے کو حاصل کرنا فرض ہے، جسے نماز ہر بندے پر فرض ہے، تو ہر بندے کو نماز کا سیکھنا فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ امام صاحب کو آتی ہے مجھے نہیں آتی تو خیر ہے، کیونکہ ہر بندے پر فرض ہے تو ہر بندے کو اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس طرح جو بندہ زکوٰۃ کا ایلیجبل ہے، جس کے پر زکوٰۃ بنتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو صاحب ثروت کر دی، اب اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہو گئی، فرض ہو گئی، تو اب اس پر زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ اس طریقے سے جس کے پاس اللہ نے مال دیا، حج آ گیا، حج کا علم، جب حج فرض ہو گیا تو اب حج کا علم بھی فرض ہو گیا۔ یہ تو ہیں بنیادی چیزیں، لیکن دین کے اندر اور بھی بہت سی ڈیپ چیزیں ہیں۔ زندگی میں نئے نئے مسائل آنے ہیں، جیسے کلوننگ کا مسئلہ ہے، جس طریقے سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے مسئلے ہیں، جس طرح سواری پر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، ہوائی جہاز پر نماز پڑھنا، انتقال خون کا مسئلہ، یہ جدید جو مسائل آتے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے اب دیکھیں کرپٹو کا مسئلہ آ گیا، بلاک چین کا مسئلہ آ گیا، اس کے علاوہ ای کامرس کے حوالے سے اتنے ساری جو تجارت ہو رہی ہے یہ مسائل آ گئے، NFT کا جو مسئلہ چل رہا ہے یہ آ گئے۔ یہ تمام چیزوں مسائل کے اندر ایک عام آدمی یا تو بزنس کر لے، کاروبار کر لے، یا یہ مسائل سیکھ لے۔ تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک جماعت تم میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر قوم میں سے، ہر برادری میں سے، ہر شہر میں سے کچھ لوگوں کی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ لیتفقہوا فی الدین، دین میں فقاہت حاصل کرے۔ لیتفقہوا، فقہ، دین میں فقاہت کیا ہے؟ دین کو سمجھنا، دین کے مسائل کو سمجھنا۔ امام اعظم نے بڑی اچھی تعریف کی، دل باغ باغ ہوا ان کی تعریف۔ فقہ کیا ہے؟ امام اعظم کہتے ہیں فقہ اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اس بات کو جان لے کہ اس کے لیے کیا چیز نفع والی ہے اور کیا چیز نقصان والی، یہ ہے فقہ۔ اس کو معلوم ہے کہ دنیا اور آخرت میں کیا چیز اس کے فائدے کی ہے اور کیا چیز اس کے نقصان کی ہے۔ آدمی کو یہ آ جاتا ہے تو آدمی فقیہ بن جاتا ہے۔ پھر حضور کا فرمان ہے بخاری میں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو پتہ لگا ایک تو فقہ اس کی ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیا فتویٰ ہے، یہ فقہ کا ایک جزئیہ ہے، یہ ایک فقہ کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے۔ کوئی اس فقہ کو ساری فقہ نہ سمجھ لے۔ فقہ کا معنی کیا ہے؟ سمجھنا، یعنی کسی حکم کو دیکھ کر سمجھنا کہ اللہ یہ کام کروانا کیوں چاہتا ہے۔ اگر آپ کیوں سمجھ رہے ہیں تو آپ فقہ سمجھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نماز پڑھنی ہے، آپ کو پتا ہے یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ ایک چھوٹی بات ہے، لیکن نماز اللہ کیوں پڑھوانا چاہتا ہے یہ آپ کو آتا ہے تو تفقہ فی الدین آپ کو آ گیا۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کو بتایا کہ بھائی اس وقت سحری بند کرنی ہے، اس وقت افطار کرنی ہے، یہ کام کر لیے جائیں گے تو جناب والا روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ کام نہیں کیے جائیں گے تو روزہ باقی رکھے گا۔ یہ بھی فقہ کہلاتا ہے، لیکن یہ فقہ کا چھوٹا سا پارٹ ہے۔ لیکن اللہ روزہ رکھوا کیوں رہا ہے اس کو سمجھ لینا، یہ تفقہ فی الدین ہے۔ یعنی دین کی فلسفی کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ فقہ کو سمجھ رہے ہیں۔ تو عام مسائل تو ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن جو دین کی ہر چیز کے بارے میں واقفیت کا ہونا، اور جب لوگ دین کو اتنا ڈیپلی پڑھ لے گی ایک جماعت، تو جتنے بھی جدید مسائل آئیں گے وہ اس میں اجتہاد کر کے قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ دے سکیں گے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک جماعت تم میں ایسی ہونی چاہیے، ہر قبیلے میں سے، من کل فرقۃ طائفۃ، من کل فرقۃ منہم طائفۃ، ہر فرقے میں سے، ہر جماعت میں سے، ہر قبیلے میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو تفقہ فی الدین حاصل کرے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں تقلید کوئی چیز نہیں ہوتی، اس آیت میں تقلید کی بھی دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیتفقہوا فی الدین، جب وہ فقہ حاصل کر لیں، دین کو سمجھ لیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور پھر وہ آئیں اپنی قوم کی طرف اور اپنی قوم کو ڈرائیں اور ہوشیار کریں۔ یعنی جب وہ عالم بن کر اپنی قوم کی طرف آئیں گے اور لوگ ان کی باتیں سنیں گے تو ان کی بات سن کر لوگ اس کو کیا کریں گے؟ فالو کریں گے۔ تو یہی تو تقلید ہوتی ہے۔
ہم امام اعظم کو فالو کرتے ہیں، ہم امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، امام مالک کو فالو کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں. کیوں؟ کہ دین کی بنیادی چیزوں کی تو ہمیں خبر ہے، لیکن دین کی جو ڈیپ چیزیں وہ ان علماء نے بیان کی، اور ان علماء نے جب بیان کی تو اب ان لوگوں نے پھر اس دین کو سمجھ کے پھر لوگوں میں انذار کیا، اور لوگوں نے انہیں فالو کیے. یہی قرآن کہہ رہا ہے. تو جو تقلید کو نہیں مانتے، کہتے ہیں بھائی کسی امام کی تقلید کرنا صحیح نہیں ہے. بھائی تقلید کے بارے میں تو قرآن خود کہہ رہا ہے، لیکن کن کے لیے کہہ رہا ہے؟ کہ جو لوگ دین کی چیز کو بیان کریں، اپنی منمانی شریعت بیان نہ کریں. ایک تیسری چیز سمجھیے، اللہ کہہ رہا ایک جماعت ہونی چاہیے، برادریوں میں برادریاں ہونی چاہیے، فیملی کے اندر کچھ لوگ ہونے چاہیے جن کو آپ ڈیڈیکیٹ کر دیں دین سیکھنے کے لیے. آپ کے پورے خاندان میں ایک بھی حافظ نہیں ہے، ایک بھی عالم نہیں ہے، مجھے بتائیے اس خاندان کو دین سمجھائے گا کون؟ سب بچے ڈاکٹر بنیں گے، سب بچے انجینئر بنیں گے، تو عالم دین کون بنے گا؟ اس پروفیشن کو آپ نے اس طریقے سے نچلا طبقہ دے دیا، اس علماء کو، امام کو اتنا ڈی گریڈ کر دیا کہ جناب والا اس طبقے کے اندر اس فیلڈ میں آنے والا کوئی نہیں. یعنی مسجد میں اگر میں جمعہ میں اعلان کر دوں، جو لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں اور میں ان سے لیے دعا کروں کہ بھائی میں دعا کرتا ہوں تم سب کے بچوں کو اللہ مسجد کا امام بنا دے، تو آپ ہاتھ چومنے والے ہوں گے، لیکن کوئی نہیں چاہے گا امام بنوانا. کیوں؟ کچھ لوگ چاہیں گے، لیکن میں کیوں، کس ریزن کی وجہ سے کہہ رہا ہوں؟ یہ بڑی شرف کی جاب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں پیسے نہیں ہیں. پیسے نہیں ہے تو آدمی محتاج بن جاتا ہے لوگوں کا، کیونکہ ہم نے اس پروفیشن کو اہمیت ہی نہیں دی. امام جب پبلک کا محتاج ہوگا تو کون چاہے گا کہ اس کا بچہ امام بن جائے؟ اگر دنیا بھی اس میں سیدھی ہو رہی ہوگی اور دین بھی سیدھا ہو رہا ہوگا تو ہر بندہ چاہے گا کہ یار یہی فیلڈ کیوں جوائن نہ کر لو، دنیا بھی سیدھی ہو جائے گی، آخرت بھی سیدھی ہو جائے گی. آج کل ہی میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ مسجد کے صدر صاحب نے امام صاحب کے لیے سے کہا، مفتی صاحب، امام صاحب میرے بچے کے لیے دعا کریں، اس کی فلاں کمپنی میں بہت اچھی جاب لگ جائے. تو ہے تو بڑی مزاحیہ بات بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے. امام صاحب نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صدر صاحب کے بچے کی فلاں جگہ جاب ہو جائے اور سیلری وہی لگے جو میری ہے. تم صدر صاحب ناراض ہو گئے. صدر صاحب ناراض ہو گئے تو انہوں نے کہا صدر صاحب ناراض تو نہیں ہونا چاہیے آپ کو، میں نے دعا کر دی آپ کے بچے کے لیے، اللہ نے آپ کو بچے کو جاب دے دے گا، لیکن آپ کو سیلری وہ ملے تو آپ کو اپنے بچے کے لیے پسند نہیں ہے، لیکن اپنے امام کے لیے پسند ہے. وہ تنخواہ اپنے لیے پسند نہیں ہے. حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک دوسرے کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اب ہوتا کیا ہے، جب ائمہ کو، امام کو صحیح طرح کی جاب اور صحیح طرح کے معاملات دنیاوی لحاظ سے نہیں ملتے ہیں قابل آدمی کو، تو جو ذہین لوگ ہیں وہ اس فیلڈ کا رخ ہی نہیں کرتے. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے، مجھے اچھی طرح یاد ہے پاکستان میں کچھ بچے، کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو مدرسے لاتے تھے، میں اس زمانے میں حفظ کرتا تھا، اور پرنسپل، ہمارے پرنسپل کے آفس میں آ کے کہتے تھے مفتی صاحب، قاری صاحب، اس کو اسکول لگا کر دیکھ لیا، اس کو دکان پہ لگا کر دیکھ لیا، یہ ایسا نکمہ کہیں بھی نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کو اب آخر میں مدرسے لے کر آ گئے. مطلب جو کہیں نہیں پڑھ رہا ہے، بالکل آپ کا نکارا بچہ ہے، اس کو دین میں دے رہے ہو آپ. وہ جو قابل بچے ہیں وہ کچھ اور طرف جا رہے ہیں. تو دین میں آپ کیا دے رہے ہو؟ وہ چیز نہیں دے رہے ہو جو آپ کی اچھی ہے. تو پھر اللہ آپ کو کیسے وہ چیز دے گا جو آپ کے لیے اچھی ہے؟ اس لیے اس فیلڈ کو اہمیت دیں. پھر کیونکہ اب جب علماء اس فیلڈ میں آئیں گے تو ان کا کام کیا ہونا چاہیے؟ نئے مسائل پر ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا. لیکن جب بیچارے ائمہ کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں تو وہ ریسرچ پہ کم وقت لگاتے ہیں، لوگوں کی جی حضوری میں زیادہ وقت لگاتے ہیں کہ یہ سیٹ راضی ہو جائے، وہ سیٹ راضی ہو جائے، اس کی جی حضوری کرو، اس کی چاپلوسی کرو. تو جو کام ان کو ریسرچ پہ لگانا چاہیے وہ کام ریسرچ پہ لگ ہی نہیں رہا ہوتا. اسی وجہ سے جو نئے مسائل آ رہے ہوتے ہیں ان مسائل پر ریسرچ ہی نہیں ہو پا رہی ہوتی. کتنے امام مسجد کے ہمارے ملکوں میں ایسے ہیں کہ جو پورے عالم بھی نہیں ہیں، حافظ قرآن ہیں، امام صاحب ناظرہ پڑھنا آتا ہے یا حفظ کر لیا تھا بچپن میں، اب وہی عالم کہلانے لگ گئے بعد میں. عالم، باقاعدہ عالم بھی نہیں ہوتے،
4-5-6 تقریریں انہوں نے پکی بکیات کی ہوئی ہیں، وہی تقریریں رٹے جا رہے ہیں، نہ کوئی ریسرچ بیس گفتگو ہے۔ ان کے پاس آ کے کوئی جدید مسئلہ آپ پوچھ لیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی، وہ دنیا سے ماورا چل رہے ہیں۔ ان کو جا کے پوچھ لیں بھائی کلوننگ کے مسئلے میں شریعت کیا کہتی ہے، وہ کہیں گے کہ جناب یہ کون سی بلا کا نام ہے بھائی۔ ان سے جا کے پوچھیں کرپٹو کیا ہے، وہ کہیں بھائی یہ کرپٹو ہوتی کیا چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیچارہ اپنے جو دن کے مسائل میں اتنا لگا ہوا کہ بچوں کا دودھ کب لانا ہے، پیمپر کب لانا ہے، بجلی کا بل دینا، ان چکروں میں لگا ہوا ہے، ریسرچ کا تو وقت ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ایک جماعت ڈیڈیکیٹڈ تم میں ایسی ہونی چاہیے جو تفقہ فی الدین حاصل کرے اور پھر انذار کرے۔ تو اس لیے نیت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو وسائل عطا فرمائے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور دینداروں کو بھی چاہیے کہ دیندار بھی دین کے علم کے ساتھ ساتھ، کیونکہ لوگ تو یقیناً بدلیں نہ بدلیں، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، دیندار لوگوں کو، علماء کو بھی چاہیے کہ ساتھ ساتھ اب تو آئی ٹی کے ایسے ایسے اسکلز آ گئے ہیں، ای کامرس میں ایسے ایسے اسکلز آ گئے ہیں، تو جو عالم دین بن رہا ہو اسے چاہیے ساتھ ساتھ اپنے معاملات یہ بھی چلاتا رہے، تاکہ دونوں چیزوں کو جب ساتھ لے کر چلیں گے تو زندگی میں کبھی بھی معاشی پریشانی نہیں ہوگی، اور للہیت اخلاص زیادہ آئے گا کہ توجہ پھر مال کی طرف نہیں ہوگی۔ آدمی میں اتنا خود میں اسکل ہوگا، اتنا خود کے اندر قابلیت ہوگی کہ وہ خود اپنی زندگی کی ضروریات کو پوری بھی کر رہا ہوگا اور دین کو سرو بھی کر رہا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے اگر آپ کو وسائل دی، میں بھی کل ہی ہمارے صہیب بھائی سے بات کر رہا تھا 2-3 دن پہلے ہی، یار میری نیت یہ ہے کہ ہم دوستوں کے ساتھ مل کے کچھ ایسا پورٹل بنائیں۔ پاکستان میں جس زمانے میں میں درس نظامی کرتا تھا، بہت سارے لوگ تھے کہ جو تمنا کرتے تھے، جانا چاہتے تھے کہ مصر میں، جامعۃ الازہر میں، شام میں جا کر پڑھ کر آئیں 2-4 سال، لیکن غریب لوگ تھے، نہیں جا سکتے تھے، اور قابل لوگ تھے۔ تو اگر ہمیں اللہ نے دیا ہے تو ہم ایسا پورٹل بنائیں کہ ہم اسکالرشپس دیا کریں علماء کو کہ جاؤ بھائی ازہر پڑھ کے آؤ، جاؤ شام پڑھ کے آؤ، جاؤ اردن جارڈن سے پڑھ کے آؤ، بہترین عربی بھی، ہاں دین عربی بھی سیکھو، ساتھ ساتھ انگلش بھی سیکھو، اور انگلش عربی سیکھنے کے بعد پھر آ جاؤ امریکہ میں، یورپ میں جاؤ اور اللہ کے دین کو پھیلاؤ۔ مجھے بتاؤ ایک عالم آپ نے تیار کر دیا، اور اس عالم نے آگے چل کر، آپ مر گئے، آپ نے ایک ہی عالم بنایا تھا، اس نے ایک ایسا ادارہ قائم کر دیا جس میں 1000 عالم بن رہے ہوں، تو آپ نے ایک عالم نہیں بنایا ہے، آپ نے 1000 عالم کھڑے کر دیے۔ اگر اس عالم نے کوئی ایسا کام کر لیا کہ وہ یورپ امریکہ کی سرزمین پر آ کر کتنے لوگوں کے اسلام لانے کا باعث بن جائے، تو آپ کتنے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کا سبب آپ بن رہے ہیں۔ تو ایسی اسکالرشپس بھی ہمیں دینی چاہیے جس کے اندر ہم دیندار لوگوں کو جو دین پڑھنا چاہتے ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کریں تاکہ دین کی ترویج ہماری آسان ہو۔ کیونکہ 8 سال کا ہمارا عالم کورس تھا، کچھ لڑکے ہمارے درجے میں ایسے بھی تھے، قابل تھے، پوزیشن ہولڈر تھے، چھٹے سال میں 6 ایئر میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے ان سے پرسنلی ملاقات ہوئی، میں نے کہا یار تم تو بہت اچھے پڑھنے والے لوگ تھے، کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا بڑے ہو گئے، گھر کی ذمہ داری آ گئی، گھر والوں نے بولا بھائی یہ کما کے لایا کرو، تو اب کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ اس وقت اس لمحے کوئی بندہ ہوتا اس کا ہاتھ پکڑنے والا اور اس کو کہتا بھائی تو 2-3 سال اور پڑھ لے، پورا کورس کر لے، تیرے گھر کے اندر جو ماہانہ اخراجات ہیں وہ میں اٹھاؤں گا تیرے، اور وہ عالم بن جاتا اور عالم بن کر دین کو سرو کرتا، تو بتائیے دین کو کتنا فائدہ پہنچتا۔ تو اس طریقے سے ان چیزوں کی طرف اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، وسعت دیا۔ آپ امریکہ میں، ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ جتنے لوگ میری بات کو اس وقت آن لائن سن رہے ہیں، یہ بہت اہم بات کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں آپ کی۔ علماء کو تیار کیجئے اور اس طرح تیار کیجئے، کوئی ٹپیکل مولوی نہ بنائیے کہ جو حجرے میں رہے اس کو بیچارے کو دنیا کی خبر ہی نہ ہو۔ ایسے اسکالرز تیار کیجئے کہ اگر وہ ان کو بی بی سی پر بٹھائیں، ان کو سی این این پر بٹھائیں، اسلام کا موقف بیان کرنے کے لیے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر بی بی سی، سی این این، بڑی بڑی دنیا کے چینلز پر بیٹھ کر اسلام کے موقف کو صحیح طرح دنیا تک پہنچا سکیں۔ یہاں تو موبائل کا کیمرہ لگا دے تو بہت سارے مولویوں کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں کہ بات کیسے کروں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس طریقے سے اسکالرز تیار ہی نہیں کر رہے، اور ہم نے ایکسپیکٹیشنز اس طرح مان لی کہ یار مولوی یہ نہیں کرتے، مولوی یہ نہیں کرتے، علماء یہ نہیں کرتے۔ بھائی ان کو اس طرح تیار تو کرو، گروپ تو اس طرح کرو۔ تو یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے فَلَوْلَا نَفَرَ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو دین کو تفقہ حاصل کرے اور پھر اپنی قوم کی طرف آئے، ان کو اللہ کے معاملے میں انذار کرے، خبردار کرے، ہوشیار کرے، تاکہ اللہ کے دین پر وہ چلیں اور ان کاموں سے بچیں
جن کو نہ کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی ترویج میں اپنا حصہ ملانے کی کوشش کرنا نصیب فرمائے، اور یہ جو علماء کی فیلڈ ہے، جو ائمہ کی فیلڈ ہے، اس کو ہمیں اہمیت دینے کی توفیق عظمی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول